الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اسلامک ریسرچ چینل سے محمد نعیم۔ امید ہے ناظرین آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے مختصر سی ایک تمہیدی گفتگو جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان کی جائے، وہ یہ ہے کہ تاریخ نے چند شخصیات کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو مجروح بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس تفصیل میں نہیں پڑھتا، البتہ ان شخصیات میں ایک شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ویسے تو جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو معاملات ہوئے ان کو ہم الگ سے جنگ صفین کے ٹاپک کے تحت ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم مخالفین کے سیدنا امیر معاویہ پر کیے گئے طعن میں سے ایک کا جواب دیں گے۔ خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیت کو، جن کی ذات کو اور ان کی کردار کو مجروح بنانے کی کوشش کی گئی، مجروح پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ کچھ شیعہ روات تھے اور کچھ ایسے راوی تھے جو ایک کذاب قسم کے یا متہم بالکذب اس طرح کے راوی، جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو مجروح بنانے کی کوشش کی۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، مطلب یہ صرف روایات تک نہیں ہے کہ یعنی ہم تک جو روایات آئیں صرف انہی میں ہی تک ان کو مجروح بنانے کی کوشش کی گئی، بلکہ ان کے دور میں ہی ان کے ہم اثر لوگوں نے ان کی شخصیت کو مجروح بنانے کی کوشش کی تھی، جس کی شاہد وہ حدیث پاک، وہ روایت ہے جس میں ایک شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ بہت جلد بوڑھے ہو رہے ہیں، یعنی بڑھاپا جو ہے آپ کی طرف بہت جلدی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تلوار اٹھا کر میرے سر کے اوپر کھڑے ہیں اور میری طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں جو میں نے نہیں کی ہوتی، اور پھر ان کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو کوئی میری تعریف نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ ہاں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو سارے جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے تو جو ہے وہ اتنی بڑی کوتاہی ہو گئی، اگرچہ وہ چھوٹی ہو، لیکن ڈھنڈورا پیٹ کے اس کو اتنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ لوگ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ طعن کرنا شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جواب دینا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ذات کو ان کے دور میں ہی مجروح بنانے کی ایک مذموم اور ناپسندیدہ کوشش کی گئی۔ اور ایسا آپ کے دور میں بھی ہے کہ کچھ خبثاء، بدبخت اور بدباطن، خبیث النفس قسم کے لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو مجروح بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ من گھڑت اور مردود قسم کی روایات کو پیش کر کے یہ جو ہے وہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ان کی ذات اور کردار جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں تھا معاذ اللہ۔ اب انہی مخالفین میں سے جو سیدنا امیر معاویہ کے مخالفین ہیں اس دور میں، انہی میں سے ایک مرزا جہلمی صاحب ہیں۔ ہم ان کا نام اور ان کو جو ہے وہ پیش کرنا
وہ چھنی سمجھتے، لیکن وقت کی ضرورت کے تحت اب ان کے کانڈ تو بہت ہیں، یعنی انہوں نے بہت جو ہے وہ بدگوئیاں کی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ احادیث کو ایک غلط مفہوم میں، ایک غلط سیاق و سباق دے کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے دیے گئے دھوکوں میں سے ایک بڑا دھوکہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک برا سلوک کیا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز سے گفتگو نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ان سے ناراض ہو گئے، پھر ساری زندگی کلام نہیں کیا۔ سند کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ مستدرک الحاکم میں ہے کہ ان مکسم ان ابا ایوب عطا معاویہ، کہ بے شک حضرت ابو ایوب انصاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فذکر لہ حاجتاً، تو انہوں نے سیدنا معاویہ سے اپنی جو ہے وہ حاجت کو بیان کیا۔ قالا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بقول راوی کے کہ الست صاحب عثمان، کیا آپ عثمان کے ساتھی نہیں تھے؟ قالا اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اخبرنا انہ سیصیبنا بعدہ اثرا، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے ہمیں خبر دی تھی کہ رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ انصار پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ قالا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وما امرکم، تو رسول اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا، تو پھر رسول اللہ نے کیا حکم دیا تھا اس معاملے میں؟ قالا امرنا ان نصبر حتی نرد علیہ الحوض، رسول اللہ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم صبر کریں یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر جا ملیں۔ قالا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بقول راوی کے فصبروا، تو پھر تم صبر ہی کرو۔ قالا، راوی کہتے ہیں کہ فغاضب ابو ایوب، تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس بات سے غصہ آیا، وحلف الا یکلمہ ابدا، اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ کبھی دوبارہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام نہیں کریں۔ ثم ان ابا ایوب اتا عبداللہ بن عباس فذکر لہ، تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے جو ہے وہ اپنی حاجت کو ذکر کیا۔ فخرج لہ عن بیتہ، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ کما خرج ابو ایوب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیتہ، جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تھے۔ وقال، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایش تريدو، آپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا اربعۃ غلمۃ، میں جو ہے وہ 4 نوجوان چاہتا ہوں، یکونون فی محلی، جو میری زمین میں کام کریں۔ قالا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لک عندی 20 غلاما، میری طرف سے آپ کے لیے یہ 20 غلام پیش خدمت ہیں۔ یہ روایت المستدرک للحاکم میں 5935 نمبر پر موجود ہے۔ امام حاکم و امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا کا حقیقی پس منظر صحیح الاسناد روایات کی روشنی میں، اب وہ صحیح الاسناد کس حد تک ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بقول مرزا کے انہی صحیح الاسناد میں سے ایک یہ بھی انہوں نے روایت کو ذکر کیا، جیسا کہ آپ نے سکرین پہ ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ اب ہم اس روایت کو
اصول محدثین کی روح سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ روایت واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کی جو مستدرک والی سند ہے وہ کچھ اس طرح کہ حدثنا ابو عبداللہ الحسین بن الحسن بن ایوب حدثنا ابو حاتم الرازی حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا محمد بن انس حدثنا العامش عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ مستدرک والی سند ہے۔ اب اس میں آپ سب سے پہلے بنیادی طور پہ دیکھیں کہ یہاں امام عامش جو ہیں یہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں، اور طبقہ ثالثہ کا جو مدلس ہوتا ہے یعنی طبقہ اولا اور ثانیہ کے مدلس کے علاوہ جو دیگر طبقات کے مدلسین ہیں بشمول طبقہ ثالثہ اور رابعہ کے، تو ان کی روایت سماع کی تصریح کے بغیر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور امام عامش جو ہے وہ صحیح قول پر طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ النقط علی کتاب ابن صلاح، یہ امام ابن حجر عسقلانی کی جو ہے وہ کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آخری دور میں لکھی تھی۔ طبقات المدلسین میں انہوں نے دوسرے طبقے میں ذکر کیا، لیکن ان کا جو صحیح اور آخری موقف تھا وہ یہی تھا کہ جو عامش ہیں یہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں، تو انہوں نے النقط کے اندر جو ہے ان کو طبقہ ثالثہ کے اندر ذکر کیا۔ چنانچہ النقط علی کتاب ابن صلاح جلد 2 صفحہ 640 النوع الثانی عشر معرفت التدلیس کے تحت انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو امام عامش ہیں یہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں، اور میں نے جو ہے وہ عرض کر دیا کہ طبقہ ثالثہ کے مدلسین جو ہیں ان کی روایت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سماع کی تصریح نہ کریں، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کے مقدمہ میں اس بات کو واضح طور پر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ اصول ہے محدثین کے ہاں۔ ایک تو اس کی سند میں یہ خرابی ہے، اس وجہ سے یہ جو روایت سندن جو ہے وہ مردود ہے۔ دوسری جو اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ جو حکم راوی ہے اور مقسم راوی ہے یہ دونوں ثقہ ہیں، لیکن جو مقسم ہے راوی ہے، جو حکم راوی ہے، اس نے جو مقسم سے روایات لی ہیں وہ صرف 4 روایات درست ہیں، 4 سے 5 روایات ایسی ہیں جو حکم نے مقسم سے لی اور وہی درست ہیں، اس کے علاوہ کوئی روایت جو ہے ان کی درست نہیں ہوتی۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ سمعت ابی یقول الذی یصح الحق عن مقسم 4۔ میں عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ حکم کی مقسم سے جو ہے وہ صرف 4 روایات صحیح ہیں، اور یہی قول امام احمد بن حنبل نے امام شعبہ سے روایت کیا ہے۔ العلل و معرفت الرجال اور راوی کا جو ترجمہ ہے وہ 1269، اس کے تحت انہوں نے امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول ہے صحیح سند کے ساتھ، اسی طرح امام شعبہ کا قول بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی رائے بھی یہی تھی۔ اب وہ 4 روایات کون سی تھیں؟ تو امام یحییٰ القطان فرماتے ہیں وہ 5 روایات ہیں جو یہ ہیں۔ اب وہ 5 روایات کیوں ہیں وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے حدیث الوتر تھی، دوسری حدیث القنوت، حدیث عزیمت الطلاق، جزاء السید، اور اتیان الحائض۔ تو یہ وہ 5 روایات تھیں جو الحکم کی مقسم سے روایات صحیح ہیں، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل نے جو 4 قرار دیے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حدیث قنوت اور حدیث وتر کو یہ ایک جگہ ذکر کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو حدیث قنوت ہے وہ وتر کے ساتھ بالخصوص خاص ہے، تو وتر کو انہوں نے جو ہے وہ ذکر کر دیا اور قنوت کو بھی اسی تحت لے لیا۔ یہ بات جو ہے وہ سیر اعلام النبلاء میں جلد 5 صفحہ 210 کے اوپر موجود ہے۔ تو اب یہ جو 5 روایات انہوں نے ذکر کی ہیں
تو ان 5 روایات میں یہ روایت موجود نہیں ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ سندن بہت ہی مردود قسم کی ہے، بہت کمزور قسم کی ہے، لہٰذا اس سے استدلال پکڑنا درست نہیں ہے۔ اب اسی روایت کی ایک اور سند بھی ہے جو المعجم الکبیر للطبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس سند میں ایک راوی مجہول اور ایک راوی طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں۔ سند کیا ہے؟ حدثنا محمد بن عبداللہ الحضرمی حدثنا ابو قریب حدثنا یونس بن الاشعری حدثنا مسعود بن سلیمان حدثنا حبیب بن ابی ثابت عن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، اور یہ پھر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ المعجم الکبیر جلد 4 صفحہ 125 اور حدیث نمبر 3876 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب طبقات المدلسین صفحہ 38 پر موجود ہے کہ یہ جو حبیب بن ابی ثابت ہے یہ تابعی طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں، اور طبقہ ثالثہ کے مدلسین کے حوالے سے پیچھے بات گزر چکی کہ امام ابن حجر اسقلانی نے طبقات المدلسین کے مقدمہ میں یہ بات واضح طور پہ ذکر کی جو طبقہ ثالثہ کا مدلس ہوگا وہ تب تک اس کی روایت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سماع کی صراحت نہ کرے، مثلا حدثنا نہ کہے یا اخبرنا یا سمعت وغیرہ نہ کہے۔ تو ان جو امام عامش ہیں انہوں نے بھی عن سے روایت کی، اور حبیب بن ابی ثابت یہ بھی عن سے روایت کر رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں روایات مردود ہیں۔ اب اس میں مزید ایک غلطی اور یہ ہے، مرزا صاحب تو پھکیاں دیتے رہتے ہیں، مرزا صاحب خود جو ہے وہ تحقیق کرتے نہیں ہیں، تو یہ کسی اور کی تحقیق پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ جو شخص جو ہے وہ تحقیق اور اصول محدثین سے واقف ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ راوی کے طبقات دیکھے بھی جاتے ہیں اور اس کے مطابق بھی سند کے اوپر حکم لگاتے ہوئے یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ مدلس ہیں، پھر یہ ایک اور مقام پہ جو روایت کر رہے ہیں، یہ روایت تو چلے، پھر اس میں ایک غلطی، دوسری یہ غلطی ہے کہ جو محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں اس راوی کے بارے میں صراحتاً لکھا ہے کہ ان کا اپنے جو دادا ہے حضرت عبداللہ بن عباس ان سے سماع ثابت ہی نہیں ہے۔ جب سماع ثابت ہی نہیں ہے تو یہ روایت بھی مردود ٹھہری، یعنی دو تین لیتے ہیں ہر سند میں، تو اس طرح کی روایات سے آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ اب اسی روایت کو امام حاکم نے جو پیچھے حدیث گزری، جو روایت گزری، اس سے آگے بالکل متصل ذکر کیا، اور اس کی سند میں حبیب بن ابی ثابت یہ ڈائریکٹ روایت کرتے کہ ان ایوب، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جو ہے وہ اپنی حاجت کا ذکر کیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے اوپر کتنا قرض ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے وہ 20,000 کا قرض ہے، 20,000 کے جو ہے وہ الفاظ ہیں، تو انہوں نے 40,000 دے دیے درہم، دینار جو بھی تھے، ان کو 40,000 جو ہے وہ دے دیے۔ اب اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ غلام بھی دے دیے، جو مطلب نوکر وغیرہ خدمت کے لیے، وہ بھی دے دیے۔ لیکن اس روایت میں یعنی امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک کے اندر 5,935 پہ اس روایت کو ذکر کیا، اور 5,936 کے اوپر جو روایت ہے
اس میں تو یہ الفاظ ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تھے. تو اس کی ان روایات میں بھی خود اضطراب پایا جا رہا ہے، سب ہیں بھی ضعیف. اور پھر حبیب بن ابی ثابت، یہ جو آخری روایت میں نے ذکر کی 5936 نمبر پر جو امام حاکم نے اس کو ذکر کیا، جس میں امیر معاویہ کا اصلاً ذکر موجود نہیں، یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امام حیثمی نے خود جو ہے وہ اس روایت کے متعلق فرمایا کہ لم یسمع من ابی ایوب، انہوں نے ابو ایوب سے جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ان کا سماع ہی ثابت نہیں ہے. اور وہ کیوں ثابت نہیں ہے؟ ان کی وفات ہو رہی ہے 122 ہجری میں حبیب بن ابی ثابت کی، اور 80 سال کی جو ہے وہ تقریباً عمر پائی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 42 سال کم و بیش بنتے ہیں ان کی تاریخ ولادت کے. اور سماع کے صحیح ہونے کے لیے کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے محدثین کے نزدیک. تو یوں کر لیں تو 47 سال کے ہوں گے ان کا ہونا ضروری ہے جب جو ہے وہ انہوں نے واقعے کو یا دیکھا ہو یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سماع کیا ہو. لیکن ان کا سماع محال ہے بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ اس بات کے اوپر جو ہے وہ جمہور اہل سیر کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ 40 ہجری کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی، یہ بصرہ کے مطلب کہ ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا مولا علی کی طرف سے. تو یہ بصرہ کے گورنر تھے، لیکن 40 ہجری میں یہ بصرہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہ بصرہ چھوڑ کر واپس مکے آ گئے، اور ان کا بصرہ چھوڑ کر مکے جانا، یہ اس کو امام ابن اثیر جزری بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے الکامل فی التاریخ میں اس بات کو ذکر کیا، فراق ابن عباس البصرہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بصرہ سے جدائی. اور یہ واقعہ جو ہے وہ 40 ہجری کا ہے. آپ جو ہے وہ الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحہ 735 پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس قول کو صحیح قرار دیا کہ وہ 40 ہجری کو مکہ چلے گئے تھے. جب 40 ہجری کو مکہ چلے گئے تو پھر گویا حضرت ابو ایوب انصاری ان کے پاس 40 ہجری کو گئے ہوں گے، اور یہ حبیب بن ابی ثابت ان کی تو پیدائش ہی 42 ہجری میں ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے دیکھ لیا، کس سے سنا؟ کوئی پتہ نہیں. اور سماع کے صحیح ہونے کے لیے 5 سال کی عمر ہونا شرط ہے. تو 47 سال لگائی جائے تو ان کے جو ہے وہ پیدا ہونے سے 2 سال پہلے وہ چلے گئے تھے، عبداللہ ابن عباس بصرہ سے واپس چلے گئے تھے. تو پھر انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے دیکھ لیا اور کس سے سن لیا؟ جس سے سنا وہ کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں. تو ان چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ روایت جو ہے وہ بالکل یہ کھوکھلی قسم کی ہے، جس کا جو ہے وہ ضعیف اور مردود ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اصول محدثین کی روح سے بیان کر دیا. تو جو روایت اس سند سے مروی ہو کہ جس کا حال یہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ 2 وجوہات پائی جا رہی ہیں ضعف کی، کہیں 3 وجوہات پائی جا رہی ہیں ضعف کی، کہیں یہ ہے کہ راوی موجود ہی نہیں تھا اس وقت، تو انقطاع اور پھر جو ہے وہ مدلسین کا آنا، اس طرح کی ایک روایت سے آپ استدلال کر کے کسی صحابی کی شخصیت کو کیسے مجروح بنا سکتے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ جو عادل ہونا اور جن کا جو ہے وہ ایک عمدہ شخصیت والا ہونا، جلیل القدر ہونا صحیح احادیث سے موجود ہے، صحیح روایات سے ثابت ہے. تو ان ضعیف روایات کا سہارا لے کر آپ کو ان کے اوپر تان کرنا کیسا ہے؟ تو غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے بغض میں اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس قسم کی روایات سے استدلال کرنے بیٹھ کے. دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں صحابہ کا باادب بنائے. یہ سارا کلام کرنے کا مقصد یہ تھا. یہ تو ایک روایت تھی جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کلام ذکر کیا. اس طرح کی کئی روایات مرزا صاحب نے اپنے جو ہے ریسرچ پیپر میں ذکر کی جو کہ اصول محدثین پر ضعیف ٹھہرتی ہیں، اور دعویٰ انہوں نے کیا کیا کہ صحیح الاسناد. اور پھر صحیح الاسناد ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا یہ لازم نہیں آتا.
کئی ایسی احادیث ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں لیکن ان کے متن میں گڑبڑ ہوتی ہے، ان کو متن کے اعتبار سے قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ان اصولوں کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ کہ علماء سے بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کی روایت لے کر آئے اور آپ کے ذہن میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ وہ روایت علماء کے پاس جو ہے وہ پیش کریں، پھر وہ آپ کو جب بتائیں گے نا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو۔ کبھی یہ حدیث کا معنی بگاڑ کر آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، کبھی حدیث کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کر کے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، یعنی حدیث کا پس منظر کیا تھا، وہ کس جو ہے وہ وقت کی کہی گئی تھی، وہ کن حالات میں کہی گئی تھی، اس سے بالکل قطع نظر آپ کو جو ہے وہ ایک بالکل مفہوم مخالف آپ کو پیش کر کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ جب اگر آپ کی طبیعت یہ بن جائے کہ آپ علماء سے پوچھنا شروع کر دیں اس طرح کی روایات، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ دھوکہ دینے والوں کا جو دھوکہ دہی ہے وہ ان کا جو ہے پردہ وہ چاک ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا با ادب بنائے، کیونکہ با ادب جو ہے وہی با نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صحابہ اور ان کی آل اولاد کا با ادب بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔